وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر چوتھے پارے میں چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 121 سے آیت نمبر 129 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو میدان احد میں لڑائی کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تم میں سے 2 گروہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا اور اللہ ان کا دوست مددگار تھا، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یقیناً اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو اسی وقت تمہارا رب 3000 نہیں بلکہ 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ اور اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صرف خوشخبری کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو نہایت غالب، خوب حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ اللہ یہ مدد اس لیے بھیجے گا تاکہ کافروں کے ایک گروہ کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے، پھر وہ ناکام و نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں۔ اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، چاہے تو انہیں عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ ناظرین اکرام، درس قرآن کے اندر چوتھے پارے میں چوتھا رکوع ہم نے لیا، جس کے اندر 9 آیتیں تھیں، آیت نمبر 121 سے آیت نمبر 129 تک۔ آیت نمبر 121 بغور کیجئے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ یاد کیجئے جب صبح ہی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو میدان جنگ میں بیٹھا رہے تھے مورچے پر، تو یہ غزوہ احد کا تذکرہ ہے، اور غزوہ احد کا تذکرہ بہت لمبا چلے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہوا، کافر لوگ ہار گئے، 70 اس کے مارے گئے، 70 قیدی بنا کے لائے گئے، تو وہ لوگ جوش میں آئے، اور 3 ہجری میں مکہ سے چل کر مدینہ پر ان لوگوں نے اٹیک کر دیا۔ اس کے اندر کیا ہوا، جب یہ لوگ مکہ سے مدینہ پہنچ گئے تو احد پہاڑ کے پاس پہنچے، غزوہ احد وہیں ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، صحابہ کرام میں سے جو ایسے تھے جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کو جوش تھا کہ نہیں، ہم مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو کر آ گئے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ نہیں، ہم مدینہ کے اندر ہی رہ کے لڑیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیار ہو کے آگے تو کہا اب مناسب نہیں ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں یا ہم اپنی زرہ اتار دیں، اب چلو چلتے ہیں۔ پھر آگے چل کے کیا ہوا، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا، اب کمزوری آ گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ کہا تھا، 50 آدمی کو بیٹھا دیا تھا ایک جگہ پہ۔ عبداللہ بن جبیر، جیم والے جبیر اس کے کمانڈر تھے، کہاں ہم ہارے یا جیتے تم لوگ مت وہاں سے ہٹنا، لیکن لوگ وہاں سے ہٹ گئے مال غنیمت کے لیے، تو دوبارہ جو فتح حاصل تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا تھا، غزوہ بدر میں 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد ہوئی، غزوہ بدر میں 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد ہوئی، یہی راجی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا اگر اور بھی ضرورت پڑے گی تو 3000 فرشتے جائیں گے، اور بھی ضرورت پڑے گی تو 5000 فرشتے جائیں گے، تو یہ نعمت یاد دلائی گئی۔ لیکن غزوہ احد میں فرشتوں کے ذریعے
ایسا نہیں ہوا کہ فرشتے آئے تھے، اس کا تذکرہ راجح طور پر نہیں ملتا، لیکن پتہ یہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا غزوہ بدر کے اندر کہ 1000 فرشتے، پھر اس کے بعد 3000 فرشتے، پھر اس کے بعد 5000 فرشتے، تو ایسا ہی ہوا غزوہ بدر کے اندر کافی ہوا، 1000 فرشتے آئے اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کرا دی۔ تو اب یہ پتہ چلتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر جو 3 ہجری میں ہوا ہے، مسلمان جب شکست کھا گئے، ظاہری طور پر ایسا ہوا، ہار گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا، صحیح مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر 1791، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم وکسروا رباعیتہم وہو یدعوہم الی اللہ فانزل اللہ عز وجل لیس لک من الامر شیء، کیسے وہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو مارا ہے اور ان کے دندان مبارک شہید کر دیے، جبکہ نبی ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، لیس لک من الامر شیء، یعنی آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دیتے۔ یہ آیت نمبر 128 ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کے اختیار میں ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کا کام ہے کوشش کرتے رہنا، آپ کوشش کرتے رہیے۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر صرف 1000 فرشتے اترے، اور 3000 فرشتے اور 5000 فرشتوں کے ذریعے جو اترنے والی بات تھی، یہ حوصلہ افزائی کے لیے تھا تاکہ مسلمانوں کے اندر ہمت رہے اور وہ لوگ لڑتے رہیں۔ تو غزوہ احد کا تذکرہ ایک لمبا چلے گا، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت اچھے طریقے سے بیٹھا دے، اللہ تعالی ہم لوگوں کے صابر و شاکر بنائے، اور پریشانی کے وقت میں اللہ تعالی ثابت قدم رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔